ایک چھوٹی سی عادت جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے حالات بدل سکتی ہے۔ میں نے استغفار دوستوں کب، کیسے اور کیوں شروع کیا اور مجھے اس سے کیا حاصل ہوا، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ استغفار کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ وہ تمام فائدے جو میں نے اپنی زندگی میں خود محسوس کیے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا، اور وہ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میں اس بات پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیتی ہوں، کیوں بار بار استغفار کے بارے میں اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو دوستوں آج میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں اسے اتنا اہم کیوں قرار دیتی ہوں اور کیوں اتنا زور دیتی ہوں اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میری زندگی نیچے سے اوپر کی طرف گئی اور کیسے مجھے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے ساتھ ساتھ بڑے فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں۔ یقین کریں میری زندگی میں اتنی بہتری آ گئی ہے کہ میں خود حیران رہ گئی ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ تسبیح پکڑ لیجئے یا انگلیوں پر آہستہ آہستہ استغفار پڑھتے رہیے دل میں، اور مجھے بھی سنتے رہیے۔ اس طرح آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو آئیے اس نیکی میں مل کر حصہ بنتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو استغفار کے فائدے بھی بتاتی رہوں گی۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح 1200 مرتبہ استغفار پڑھنے کا میں نے معمول بنایا اور اس کو پڑھنے سے میری زندگی میں تبدیلی آئی۔ بیسیکلی میں بہت برے طریقے سے اپنی زندگی میں پھنستی چلی جا رہی تھی، مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اس طرح ہوا کہ شادی کے بعد بہت سے مسائل سامنے آ رہے تھے میری، کبھی کوئی چھوٹی تکلیف، کبھی کوئی بڑی پریشانی، کبھی مالی مشکلات، اور زیادہ تر مالی پریشانیاں ہی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اور مسائل بھی بنتے تھے۔ میرے ہسبینڈ پہ قرض چڑھ گیا تھا اور وہ قرض بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، اور شدید مالی تنگی بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کسی وجہ سے کسی نے جیسے کچھ کرا دیا ہو یا کوئی بندش کروا دی ہے، اور میرا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میرے یہ مسائل ختم ہو جائیں، اور میرے ذہن میں جو یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھ پر کوئی بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور مجھے کوئی صحیح راستہ مل جائے۔ ہمارے خاندان میں ہماری ایک دور کی جاننے والی خاتون ہے جو بہت ہی نیک خاتون ہے۔ جب انہیں میرے بارے میں پتہ چلا تو میری امی مجھے ان کے پاس لے گئیں اور میرے سارے مسائل اور حالات انہیں بتائے، تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی اور مجھے کچھ آیات پڑھنے کو دی، اور اس کے علاوہ مجھے استغفار پڑھنے کی بھی تلقین کی۔ تو تب سے میں نے استغفار شروع کیا، اس کے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کی، اور ساتھ ساتھ میں نے کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے مسلسل کوئی ایک ہفتے تک استغفار پڑھا۔ پہلے دن میں نے 1200 مرتبہ استغفار پڑھا، پھر ہر نماز کے بعد بھی 1200 مرتبہ پڑھتی رہی۔ تو ایک ہفتہ بلکہ 2 ہفتے تک میں نے یہی عمل جاری رکھا۔ اگرچہ اس دوران مجھے کوئی واضح فرق محسوس نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور محسوس ہوا کہ میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ جس پریشانی کے باعث میں راتوں کو جاگتی رہتی تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، تو وہ میں نے محسوس کیا کہ کچھ کم ہو گیا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ استغفار کے پڑھنے، نمازوں کی پابندی کرنے اور نماز کے بعد استغفار پڑھنے سے مجھے ایسا سکون کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوتی تھی تو یقین کرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی تھی، جیسے سب کچھ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا ہو۔ اس سے پہلے مجھے اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سا کام پہلے کروں، کیونکہ پریشانی ہر وقت تلوار کی طرح میرے دماغ پہ لٹکی رہتی تھی۔ نہ کاموں کی ترتیب مجھے سمجھ آتی تھی اور نہ ہی اپنی روٹین مجھے سمجھ آتی تھی۔ لیکن استغفار کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میں نے محسوس کی وہ دل کا سکون تھا۔ 2 ہفتے بعد میں نے اس خاتون کو فون کیا اور اپنے احساسات ان سے بیان کیے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی واضح فرق تو نظر نہیں آ رہا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ تو انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھا اور کہا، بیٹے اس عمل کو جاری رکھو اور اس کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، دوبارہ سے مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی، یہ ایک دن ختم ہوئیں گی، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گی، لیکن جو بھی پڑھوں گی دل سے پڑھوں گی،
چنانچہ اس کے بعد میں نے روزانہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، جو میں پڑھ رہی تھی آلریڈی، اور لیکن میں نے ہر نماز کے بعد بھی پڑھ رہی تھی، لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ کر دیا۔ 3 سے 4 ہفتوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جس دن میں استغفار نہیں پڑھتی تھی اس دن میرا دل ایک بے چین رہتا تھا اور مجھے کسی چیز میں مزہ نہیں آتا تھا۔ تو ساتھ ہی وہ آیات جو ان خاتون نے مجھے پڑھنے کے لیے بتائی تھی وہ بھی میں پڑھ رہی تھی۔ لیکن دوستوں میں خاص طور پہ صرف استغفار کا ذکر کروں گی، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے خاص استغفار کے موضوع پہ بنائی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد میں نے اپنے جسم اور دل دونوں میں ایک واضح سی تبدیلی محسوس کی، اور میرے اندر کا جو چڑچڑاپن ختم ہو گیا تھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ تو ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے میرا دل مزید استغفار پڑھنے کی طرف مائل ہو گیا۔ دوسری اور سب سے بڑی تبدیلی جو میں نے اپنے گھر میں دیکھی وہ میرے شوہر کے قرض سے متعلق تھی۔ میرے شوہر پر جو قرض چڑھ گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے اپنے دفتر میں بات کی ایک دن، اور وہاں سے پیسوں کے بندوبست کی صورت نکل آئی۔ میں زیادہ آپ کے ساتھ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہوں گی کہ قرض کی رقم ادا کرنے کے لیے اچانک ہی بندوبست ہو گیا۔ جب میرے شوہر نے آ کر مجھے بتایا کہ جن پیسوں کا انہوں نے قرض لیا تھا وہ واپس کرنے کے لیے ان کا بندوبست ہو گیا ہے، تو آپ یقین کریں میں حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ اس استغفار کا ذکر میں نے اپنے ہسبینڈ سے نہیں کیا تھا، لیکن اس بات کے بعد میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا اور ان کو بتایا کہ میں پچھلے 4 ہفتوں سے باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ استغفار پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا دل سے ڈھیروں شکر ادا کیا۔ سجدے میں جاتے ہی میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری فیملی پہ کتنا بڑا کرم فرما دیا ہے۔ ہم جس کیفیت سے گزرے تھے، جن حالات اور مالی مشکلات نے ہم نے سامنے کیا تھا، اب یقین کریں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے بارے میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے اور دل ہر وقت بوجھل رہتا تھا۔ لیکن اس کے بعد استغفار کا یہ معجزہ میری زندگی میں آیا اور میری سوچ ہی بدل گئی۔ جو نا امیدیاں تھیں وہ کچھ ہی عرصے بعد امید میں بدلنے لگی۔ دل کو ایک نیا حوصلہ ملنے لگا اور میں ہر روز اس یقین کے ساتھ استغفار پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ میں نے ایک کپڑوں کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، لیکن اس میں مجھے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن استغفار پڑھنے کے 5ویں یا 6 ہفتے میں مجھے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ ان باتوں کے بعد میری امید اور بھی بڑھتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ پہ میرا بھروسہ اور یقین پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو یہاں میں بار بار استغفار کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور اپنے وہ تمام تجربات جو میں ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی، میں الگ الگ ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ استغفار میں کتنا بڑا کمال ہے۔ میں نے استغفار کی برکت سے اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں جو تبدیلیاں دیکھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیر کیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ سے وہ نا امیدی دور فرما دیتے ہیں جو شیطان نے وہاں بسیرا کر رکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دل میں اپنے پروردگار پر بھروسہ اور توکل مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے نوازتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی آسانی آ سکتی ہے۔ کون سی ایسی مصیبت، پریشانی یا تکلیف ہے جو استغفار سے دور نہ ہوتی ہو؟ میں نہیں مانتی کہ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایسی ہو جو استغفار سے دور نہ ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہر تکلیف، پریشانی کو انسان کی زندگی سے دور فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ استغفار کی برکت سے میری زندگی بہت حد تک سیٹل ہو چکی ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، پریشانیاں اور مشکلات بھی کبھی کبھار آ ہی جاتی ہیں، لیکن استغفار سے وہ کب اور کیسے حل ہو جاتی ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور کامنٹ میں استغفار یا استغفر اللہ لکھیں اور میرے ساتھ ثواب میں شامل ہو جائیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ دوستوں، جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی سے مشکلات دور فرما دے
اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔